اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اس کے بعد وہ نیا جو سبق ہے آیت نمبر 97 فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. فیہ مطلب اس مکے میں، فیہ للذی ببکہ مطلب جو مکے میں ہے. اللہ نے مکے کے بارے میں فرمایا کہ فیہ آیات بینات، مکے میں واضح نشان، آیات نشانی، بینات واضح. اللہ نے فرمایا کہ مکے میں واضح نشانی ہے. کیا ہے مکے میں واضح نشانی؟ کعبۃ اللہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، تمام لوگوں کو معلوم ہے. مطلب اللہ نے فرمایا یہ سب واضح نشانی ہے. یہ سب کیا ہے؟ واضح نشانی ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. مکے میں کیا ہے؟ مقام ابراہیم بھی ہے. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کے پاس جو ہے نا، کعبۃ اللہ کے پاس آپ دیکھیں گے جس میں اس طرح ہے، جس میں کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے. ابراہیم علیہ السلام کیا ہے اس پاؤں پر، اس کعبۃ اللہ کے پاس کیا ہے، اس پتھر پر کھڑے ہو کر کیا ہے کعبۃ اللہ بنائے تھے. اس پتھر میں کیا ہے اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان بن گیا، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. یہ مقام ابراہیم آپ سوچ سکتی ہیں کعبۃ اللہ یہاں ہے، مقام ابراہیم اتنا دور ہے دونوں. ہاں، جبکہ کیا ہے اصل جو تھا نا مقام ابراہیم کعبۃ اللہ سے لگ کر تھا، کعبۃ اللہ سے لگ کر تھا مقام ابراہیم. عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں انہوں نے کیا ہے مقام ابراہیم کو کعبۃ اللہ سے الگ کر دیا تاکہ لوگوں کو کیا ہے طواف کرنے میں آسانی ہو، لوگوں کو طواف کرنے میں آسانی ہو. اس وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ کیا ہے آپ دیکھیں گے کعبۃ اللہ یہاں ہے، مقام ابراہیم یہاں ہے، جبکہ اصل یہ ہے کہ دونوں لگ کر تھا. تبھی ابراہیم علیہ السلام کیا ہے اس پتھر پر کھڑے ہو کر کیا ہے کعبۃ اللہ بنائے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کیا اپنے دور خلافت میں کیا اس کو الگ کر دیا تاکہ کیا ہے لوگوں کو طواف کرنے میں آسانی ہو. وہی کیا ہے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. مطلب کئی نشانی ہیں، فی آیات بینات، کئی نشانی ان میں سے مقام ابراہیم بھی ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ومن دخلہ، جو بھی مکے میں داخل ہوتا ہے کان آمنا، وہ اطمینان ہو جاتا ہے. آمینہ کا جو معنی ہے فتنہ نہیں ہونا چاہیے، امن کا جگہ ہے مکہ. جو بھی مکے میں داخل ہوتا ہے اسے کیا ہے امن ملے گا، اسے سکون ملے گا، وہاں فتنہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ مکہ جو کعبۃ اللہ کے پاس جو ہے نا وہاں کیا ہے قتل و غارت گری نہیں کرنا، قتل وغیرہ وہاں جائز نہیں ہے، اور سکون کا جگہ ہے. بلکہ مسلمان تو مسلمان چھوڑیے کہ مشرک بھی جو ہے نا اس جگہ کا احترام کرتے تھے مکے کا. دیکھیے کہ مشرکین نے جب خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے ارادہ کیے تھے، انہوں نے خباب بن ارت کان تھے کعبۃ اللہ کے پاس تھے، مشرکین نے ان کو کعبۃ اللہ سے لے کر مکے سے باہر لے کر انہوں کو جا کر قتل کرے. جب مشرکین خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیے تو انہوں نے کیا کیا کہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو کعبۃ اللہ سے باہر نکالے، مسجد سے باہر نکالے، مسجد حرام سے، مکہ سے باہر جا کر کیا ان کو قتل کریں. یعنی کہ مکہ کے بعد جو ہے نا مکہ کا جو جگہ ہے نا وہ کیا ہے بہت محترم جگہ ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ من دخلہ کان آمنا، جو وہاں داخل ہوتا ہے اسے سکون ملتا ہے. بلکہ غالباً حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص طواف کرتا ہے، کسی کا بیٹا طواف کرتا ہے، اس کے باپ کو کسی نے قتل کیا، اس کے باپ کو کسی نے قتل کیا، کس نے قتل کیا اسے معلوم نہیں، لیکن جب طواف کرتے وقت کیا اس کے باپ کا قاتل اسے مل جاتا ہے. طواف کرتے وقت اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا باپ کو قتل کرنے والا یہ شخص ہے، وہ بھی طواف کرتے رہتا ہے. کیا بیٹا باپ کے قاتل کو قتل کر سکتا ہے؟ جواب ہی نہیں. یعنی کہ مکے کے کعبۃ اللہ کے پاس کسی کو قتل کرنا جائز نہیں. ہاں وہاں سے باہر نکالیں گے، وہاں اس کے بعد قتل کریں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ومن دخلہ کان آمنا، جو داخل ہوتا ہے مکے میں اسے سکون ملتا ہے، اسے اطمینان ملتا ہے، وہاں پر امن کی جگہ ہے وہ. پھر اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ وللہ علی الناس، لوگوں پر، علی الناس لوگوں پر، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا کیا ہے واجب ہے. وللہ علی الناس حج البیت، حج مطلب حج کو ہا کے اوپر زبر سے بھی یہ بھی پڑھ سکتی ہیں، حج دو بھی پڑھ سکتی، حج بھی بول سکتی ہیں، حج بھی، دونوں جائز. جیسا کہ حج البیت یہاں اللہ نے فرمایا کہ وللہ علی الناس حج البیت، لوگوں پر کیا ہے حج ہے. کن لوگوں پر حج ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے اندر طاقت ہے. من استطاع، جس کے اندر طاقت ہے، الیہ سبیلا، کعبۃ اللہ تک جانے کا. مطلب اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، ہاں کعبۃ اللہ کے پاس جا کر آنے کے لیے، حج کے لیے جانے کے لیے پیسہ ہے، دوسرا آپ کے پاس صحت بھی ہے، اور راستہ بھی کیا ہے کوئی مطلب جیسا کووڈ آنے کی وجہ سے فلائٹ بند ہو گیا تھا، مطلب ایسی کوئی یہ بھی نہیں، مطلب راستہ بھی فلائٹ جاتا ہے اور آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، آپ پر حج کرنا واجب ہے. آپ پر حج کرنا واجب ہے، یاد رکھیں. اگر آپ حج نہیں کریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کفر کرتے ہیں.
جو شخص جس کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، صحت ہے، جانے کے لیے مکہ تک جانے کے لیے پورا راستہ ہے، فلائٹ بھی بند نہیں ہے، سب کی اس سے، اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا ہے، گویا کہ اس نے کفر کیا۔ وہی اللہ نے بات والی آیت میں فرمایا کہ ومن کفر، جو کفر کرتا ہے، مطلب یہاں کفر کا معنی امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتی ہیں جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا اس نے کفر کیا۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اگر آپ حج بھی نہیں کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ فإن اللہ غنی، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام لوگوں سے۔ مطلب آپ حج نہیں کریں گے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن آپ کو نقصان ہوگا نا، آپ کو نقصان ہوگا نا۔ اسی وجہ سے کیا ہے حج کے بارے میں کیا ہے یاد رکھیں، سب سے پہلا جو مسئلہ ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ پر حج کرنا واجب ہے، پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، راستہ بھی ہے، تو آپ پر حج کرنا واجب ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں، ایک شخص کے پاس پیسہ ہے لیکن صحت نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ ہاں یہاں صحت کی دو قسم ہے، ایک ہے کہ ٹیمپروری وہ بیمار رہتا ہے، مطلب 5-6 مہینہ کے لیے بیمار ہے، تو اسے امید ہے کہ جب مجھے صحت مل جائے گی میں حج کروں گا، تو ایسے وقت کیا ہے 5-6 مہینہ کے بعد جب وہ صحت مند ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ حج کو جائے گا، وہ حج کو اس کے جانا پڑے گا۔ لیکن ایک شخص جو اتنا بیمار ہے کہ جیسا کہ بڑے عمر کے ہوتی ہیں تو بیٹھ کے ہو کے رہ جاتی ہیں پوری زندگی، اللہ ہم تمام کو بچائے، پوری زندگی بیٹھ کے ہو کے رہتی ہیں، تو بہت زیادہ بیمار ہوتی ہیں جو باہر نہیں جا سکتے، اتنی بیمار ہوتی پوری زندگی ایسے ہی گزرتی ہیں۔ اگر اتنی بیماری ہے جو بیماری ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے، جو ان کو سفر کرنے سے روکتی ہے، لیکن ان کے پاس پیسہ ہے، ان لوگوں پر بھی حج کرنا واجب ہے۔ کیسا؟ وہ تو حج کرنے نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے پاس سفر کرنے کی طاقت نہیں ہے، بیمار ہیں، لیکن پیسہ ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ پیسہ کسی شخص کو دیں گے، وہ شخص کیا ہے ان کی جانب سے حج کرے گا، جس کو بدل حج کہا جاتا ہے، جس کو بدل حج کہا جاتا ہے۔ حج رکھے چاہے 3 لاکھ 4 لاکھ ہو، دینا پڑے گا آپ کو، آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن صحت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس اتنی بیماری ہے جو کبھی بیماری شفا نہیں مل سکتا، بڑے عمر کے ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، ایسے وقت آپ کے پیسے سے 3 لاکھ یا 4 لاکھ جو آپ کا پیسہ ہے کسی کو دے دیجیے، وہ جا کر آپ کی جانب سے بدل حج کرنا پڑے گا۔ بدل حج کیا ہے آپ کی جانب، کیونکہ حج آپ پر واجب ہو گیا، آپ کے پاس صحت ہے، پیسہ ہے تو واجب ہے آپ پر حج، لیکن آپ کے پاس کیا ہے؟ صرف پیسہ ہے، صحت نہیں ہے، تو یہاں 2 قسم ہے۔ صحت کیا ہے؟ بیماری ٹیمپروری ہے، چند مہینوں کے لیے بیمار ہے، جب آپ کو شفا ملے گا تب آپ حج کریں گے۔ لیکن ہمیشہ بعض لوگ بیمار رہتے ہیں، ایسے لوگ کیا کریں گے؟ ان کے پاس اگر پیسہ ہے تو پیسہ کسی کو دیں گے، وہ جا کر کیا ہے ان کی جانب سے حج کرنا واجب ہے۔ جو شخص کیا ہے حج نہیں کرتا ہے طاقت رہنے کے باوجود بھی، اللہ نے فرمایا کہ ومن کفر، اس نے کیا ہے کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے تمام لوگوں سے کیا ہے بے نیاز ہے۔